والصلاة والسلام على صاحب السكينة والمنفوذ بالمدينة والمنصور المؤيد بالوقار سلسلے کی 20ویں مجلس آپ حضرات اس خانے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ کیا فضائل اہل بیت کے بیان سے توحید خطرے میں ہے۔ گفتگو ہے حدیث بیشاپور اور حدیث سلسلۃ الصحب کے ذائل میں اس عظمت پر کہ جس عظمت کا نام ولایت ہے لیکن شرط توحید کی ہے۔ وہ حدیث کہ جسے حدیث سلسلۃ الصحب کہتے ہیں، اور کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسے حدیث سلسلۃ الصحب کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ اس حدیث کے سارے راوی معصوم سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کل دو اور حدیثوں کے سلسلوں کے نام عرض کیے تھے اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اس میں بات کریں گے۔ حدیث حاشیہ اور حدیث فاطمیہ، سلسلہ حاشیہ، سلسلہ حاشیہ وہ ہے کہ جس میں ہر راوی اور راویہ حاشیہ، فاطمیات وہ ہے کہ جس میں راوی نہ ہو بلکہ راویات خاتون ہو، خواتین ہو، اور ہر روایت کرنے والی بیوی فاطمہ نام کی ہو اور فاطمہ کے خاندان کی ہو۔ یہ تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثوں میں 73 فرقے راویوں کی ایسی اسناد اور سند کو علیحدہ خاص اور ممتاز سمجھتے ہیں جس پہ سب کے سب اہل بیت کے گھر کے فرق. اب شاید میرے بچے یہ سوال کریں کہ آخر یہ حدیث فاطمیات کی کوئی مثال بھی ہے؟ تو ایک آپ مثال بھی سنیے. یہ حدیث فاطمیات کی مثال کیا ہے؟ فاطمہ بنت ابو سبل جعفر فرماتی ہے کہ میں نے سنا اپنی پھوپھی فاطمہ بنت جعفر صادق انہوں نے فرمایا میری پھوپھی فاطمہ بنت محمد باقر. انہوں نے فرمایا میری پھوپھی فاطمہ بنت علی بن حسین. انہوں نے فرمایا میری پھوپھی فاطمہ بنت الحسین. انہوں نے فرمایا میری پھوپھی صدیقہ صغریٰ زینب کبریٰ. انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا اور فرمایا میری ماں فاطمہ زہرا. انہوں نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا. آپ نے دیکھا کہ یہ وہ سلسلہ سند ہے جس پہ ہر بی بی فاطمہ اور معصوم کی بیٹی ہے. جہاں آپ چپ ہوتے ہیں وہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ذہن پہ کیا تحفظات ہیں. شاید میرے کچھ بچے یہ سوچ رہے ہو کہ صحیح ہے کہ اس سلسلے میں سب فاطمہ ہیں لیکن ایک بی بی ہے جس کا نام زینب ہے. تو یہ حدیث فاطمیات کیسے ہوئی؟ وہ جو زینب ہے وہ بھی ثانیہ زہرا ہے. وہ جس بی بی کا نام زینب کبریٰ ہے وہ بھی ثانیہ زہرا ہے. اس لیے اس حدیث کو حدیث فاطمیات کہتے ہیں. اچھا میں نے ابھی آپ کو صرف سلسلہ سند سنایا ہے، حدیث نہیں سنا. پہلے تو یہ سوال ہے کہ کہہ کون رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ فاطمہ بنت ابو سبل جعفر. فاطمہ بنت ابو سبل جعفر کون ہے؟ ساتویں امام کی بیٹی ہے، امام رضا کی بہن ہے، امام تقی کی پھوپھی ہے، امام زمانہ کی دادی ہے. ایک امام کی بیٹی، ایک امام کی بہن، ایک امام کی پھوپھی، ایک امام کی دادی. دنیا جس بی بی کو معصومہ قم کے نام سے جانتی ہے، جو گئے ہیں انہوں نے قم مقدس میں زیارت کی ہے. جو نہیں گئے خدا انہیں لے جائے وہ زیارت کرے معصومہ قم. پہلا سوال ہے آپ سے آج کے عہد کے ہر فرد سے کہ کیا اس بی بی کو معصومہ قم کا خطاب یا لقب ہم نے دیا ہے، تاریخ نے دیا ہے، مورخوں نے دیا ہے، محدثوں نے دیا ہے، علماء نے دیا ہے، پھر کس نے دیا ہے؟ جب آپ آ جائیے سارے ایران میں مشہد، قم، دورے، بینر، پینفلیکس، زیارت کی کتابیں آپ کے گھر میں وہ اٹھا لیجئے، سب جگہ لکھا ہے معصومہ قم. جب آپ معصومہ قم کہتے ہیں اور معصومہ قم پڑھتے ہیں اور ایران جا کے معصومہ قم کا لفظ سنتے ہیں، کبھی آپ نے کسی عالم سے پوچھا، کبھی کسی سے سوال کیا کہ معصوم تو 14 ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا، کبھی سوال کیا کہ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ معصوم 14 ہے، تو یہ 15ویں بی بی معصوم کیسے ہوئی، معصومہ کیسے؟ دیکھیے یہ سوال ہے. جب ہم پوچھنا آپ سے یہی ہے کہ جب آپ علی اور فاطمہ کی
جائیے، اب جائیے گا ایران تو ایران جا کے سارے علماء سے پوچھیے گا، یہی سوال کیجیے گا کہ جب 14 معصوم ہیں، یہاں تو آگے سب سوال کرتے ہیں، جب 14 معصوم ہیں تو عباس کیسے معصوم ہے، مسلم کیسے معصوم ہے، زینب کیسے معصومہ ہے؟ بڑے منہ کھلے ہوئے ہیں سب کے، بہت جرأتیں پیدا ہو گئی ہیں، بہت دلیر ہو گئے لوگ اہل بیت کے معاملے میں۔ آخرت میں کسی کو مرنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، رسول سے منہ نہیں دکھانا ہے، علی کے سامنے کسی کو جواب نہیں دینا ہے۔ معصومہ قوم، کیا معصومہ قوم کو معصومہ قوم ہم نے کہا؟ کس نے کہا؟ یہی سوال کا جواب ہے سب کے۔ کس نے کہا؟ امام رضا نے کہا بل زار المعصومہ فلہ الجنہ، جس نے معصومہ کی زیارت کی، میری بہن معصومہ کی زیارت کی، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے، باقی باتیں بعد میں کروں گا۔ کس نے کہا؟ امام رضا نے کہا اپنی بہن کے لیے۔ تو قانون کیا ملا؟ اب یہ قانون یاد رکھیے گا، کبھی آپ کی نسلوں کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس قانون کو وصیت ناموں میں خدا آپ کو زندہ رکھے، لکھ کے جائیے گا، نسلوں کے حوالے کر کے جائیے گا کہ قانون یہ ملا کہ امام رضا نے اپنی بہن کو معصومہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ 14 معصوم آئے تطہیر سے معصوم ہے، اس لیے کہ خدا نے انہیں کہا ہے۔ اب یہ 14 جسے کہنے وہ ہوئے تو امام حسین نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہ آیت جو کہ اپنے اسٹیٹس میں ثبوت امامت و نسبت ہے، اس لیے اگر امام کسی کے لیے یہ آیت پڑھ دے تو دو باتیں ثابت ہیں۔ ایک بات تو یہ ثابت ہے کہ وہ معصوم ہے، دوسری بات یہ ثابت ہے، یہ دیکھیے اس آیت کی تفسیریں دیکھ لو، دوسری بات یہ ثابت ہے کہ وہ اہل ہے امامت کا۔ ملی نہیں ملی یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ بحث نہیں ہے کہ امامت ملی کہ نہیں۔ مثال کے طور پر لفظ اہل سمجھا، علماء اہل سنت، بڑے بڑے علماء جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، امام چالیس بہت بڑے عالم، متکلم بھی ہے، محدث بھی ہے، عالم بھی ہے، میرے مسلک سے ان کا تعلق نہیں۔ امام جائز، امام صحابی، حافظ صحابی، جب انہوں نے ہمارے 12 ائمہ کے حالات لکھے، 12 اماموں کے حالات لکھے، تو ان حالات میں 3-4 جگہوں پر یہ فقرہ ان علماء نے لکھا ہے، میرے دو کے نام یہ یاد رہے ہیں۔ کان احمد بالخلافہ، کس کس کے لیے لکھا ہے؟ امام صادق کے لیے لکھا، امام کاظم کے لیے لکھا، امام رضا کے لیے لکھا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق گفتگو نہیں ہے، لیکن علماء اہل سنت نے لکھا کہ
खलीफे हुसैन इमाम रजा ने तसलसल से लिखा। इसका मतलब ये कि अहलियत शजरे में जा रही है, शजरे में जा रहा है। और जब शजरे में जा रहा है तो सब अली के बेटे, सब फातिमा की औलाद है। और ये जो लिखा तो ये कब लिखा? यानी जाहिर है जब इमाम रजा का जिक्र होता है तो महमूद का जिक्र आता है, महमूद का है। इमाम कासिम का दौर है तो हारून का है। इमाम सादिक का दौर है तो मंसूर का, शाम का दौर है। तो ऐसे अनवार में ये जब लिखा है जुमला अफदल खिलाफा, तो उनके उस जुमले का मतलब ये कि वो जो हारून, मामून, मंसूर तख्त पे बैठे हैं वो है नहीं है, वो है नहीं है, ये है। तो आप दरमियान में रुक कर एक जुमला और कह दूं, अब अगर सहाय सिद्धा में रसूल की हदीस हो और सही हदीस हो जिसे 73 फिरके मानते हो, एक नहीं है कई तरीके से, मेरे बाद 12 हो गए, 12 के 12 कुरैश से होंगे, तो मैं जो कीजिएगा 12 के 12 कुरैश से होंगे। और फिर फरमाया अव्वल हो अली आखिर हो महदी, उनमें का पहला अली है आखिर महदी है। इसका मतलब है रसूल ने इधर से भी दरवाजा बंद कर दिया, इधर ने इधर से भी दरवाजा बंद कर दिया, इधर से भी दरवाजा बंद कर दिया। अव्वल अली है आखिर महदी है, यानी पहला इमाम, इमामत की गुफ्तगू है कि 12 हो गए, 12 में का पहला अली है आखिरी महदी है। और जब 12 रसूल ने 12 कह दिया तो न 13 न 15 न 11 रसूल ने अकल मुकर्रर किया है। और अजीबो गरीब बात यह है, जुमला याद रखिएगा, अली ने शहादत पाई, हसन इमाम हुए, हसन ने शहादत पाई, हुसैन इमाम हुए, तवज्जो कीजिएगा, हुसैन ने शहादत पाई, सज्जाद इमाम हुए, यहाँ तक सिलसिला आया, अली नकी ने शहादत पाई, हसन अस्करी इमाम हुए, हसन अस्करी ने शहादत, अहलुल खिलाफा याद रखिएगा, हसन अस्करी ने शहादत पाई, महदी इमाम हुए, महदी तो अभी जिंदा है, अब कोई इमाम होगा। इसे दुरूद कहते हैं, तो आप पढ़िए मत कभी जिंदगी। देखिए कुछ फितरे खुद ऐसे होते हैं जो आपको अगली बात के मानी समझा देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, इसका क्या मतलब है? अब आप थोड़ी देर के लिए उसी ज़माने में चले जाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, सब यहूदी के दौर पे। इसका मतलब ये है कि आदम नबी है मगर अभी इम्कानात बाकी है और भी नबी आएंगे। खुद फितरा कलमा बता रहा है कि इम्कानात बाकी है अभी और भी नबी आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह दो नजी अल्लाह, इम्कानात बाकी है अभी और भी नबी आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, मतलब अभी इम्कान बाकी है और भी नबी आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, मतलब इम्कान बाकी है अभी और भी नबी आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, इम्कान बाकी है अभी और भी नबी आएंगे। लेकिन जैसे ही आया, तवज्जो मैंने जुमला सुन लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीउल्लाह, अब पता चला नबुव्वत सच हो।
اختیار جس کے آتے ہی پکارے گا یہ جہاں بے اختیار لا فتح الا علی لا نعرہ حیدر واپس آؤں گا جہاں بات کو روکا واپس آؤں گا توفیق الہی بتائی دے محمد وآل محمد لیکن ذرا سا ایک جملہ سن لیجیے جب آپ کہتے ہیں صاحب الزمان ابھی لوگوں نے غور کیا صاحب الزمان کا مطلب کیا ہے السلام علیکم یا صاحب الزمان ہمارے زمانے کا صاحب ہے اس صاحب کا مطلب کیا ہے اس صاحب کا مطلب یہ ہے جملہ یاد رکھیے گا جب وہ آئیں گے مفصل امام صادق کے صحابی ہے مفصل کو امام نے بتایا صاحب رضوان الربانیہ وہ حدیث جزائری جب وہ آئیں گے تو آ کر خطبہ دیں گے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر پڑھ چکا ہوں وہ خطبہ لیکن کچھ جملے اس کے سنیے تاکہ میں اگلی بات کہوں وہ خطبہ دیں گے ذوالفقار کو عصا بنا کر اور اس وقت کہیں گے جو مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا تھا دیکھے میں ہوں جو علی کو دیکھنا چاہتا تھا دیکھے میں ہوں جو حسن کو دیکھنا چاہتا تھا دیکھے میں ہوں جو حسین کو دیکھنا چاہتا تھا دیکھے میں ہوں یہاں تک کہ حسن عسکری کا ذکر کریں گے جو ان سب کو دیکھنا چاہتا تھا دیکھے میں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں صاحب الزمان تو اس کا کیا مطلب ہے علی الزمان بھی یہی ہے حسن الزمان بھی یہی ہے حسین الزمان بھی یہی ہے اس کے عہدے نہ کوئی حسن الزمان ہے نہ کوئی حسین سلوات بھی پڑھیے بدل رہا اولہم علی آخرہم مہدی 12 کے 12 کہاں روکا آیے تطہیر سے 14 ہے خدا نے 14 کی ضمانت دی اب یہ 14 جسے معصوم کہتے ہیں جس فطرے سے کہتے ہیں معصومہ قم کے لیے کیا کہا منظار المعصومہ تو فطرے نے بتایا امام رضا نے فطرہ کہہ کے بتا دیا معصومہ اچھا جملہ سنیے منظار المعصومہ فلہ الجنہ جو معصومہ کی زیارت کرے اس کے لیے جنت ہے جن لوگوں نے زیارت پڑھی ہے جنہوں نے بیوی کی زیارت پڑھی ہے پڑھنا چاہیے ترجمہ بھی پڑھی ہے مفاتیح الجنان میں پڑھیے گا اس میں کیا ہے یا فاطمہ اشفعی لی بالجنہ جب آپ روزے میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں یا دور سے زیارت کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اے فاطمہ اے معصومہ خدا کی بارگاہ میں میرے لیے جنت کی سفارش کیجیے تو لفظ سفارش میں ایک امکان ہے ہمارے ایمان میں امکان نہیں ہے ہمیں شک نہیں ہے لیکن لفظ میں امکان تو پایا جاتا تھا کہ سفارش ہوگی تو ہو سکتا ہے سفارش کرے ہو سکتا ہے سفارش نہ کرے ہو سکتا ہے ہم کہہ رہے ہیں تو ہماری بات اگر بیوی نے نہیں قبول کی اور سفارش نہ کی تو ایک امکان تو ہے لیکن امام رضا نے جو حدیث دی منظار المعصومہ فلہ الجنہ جس نے معصومہ کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے تو امام رضا نے یہ کہہ کے امکان ختم کر دیا کہ شک نہ کرنا جو معصومہ کی زیارت کرے گا اس کو جنت مل گئی پوچھنا یہ ہے 8ویں منزل پر فاطمہ کی ایک بیٹی اپنے زائروں کو جنت بانٹ رہی ہے سب کو یقین ہے ہم کہہ رہے ہیں زہرا عزاداروں کو جنت دے رہی ہے کیوں شک ہو رہا
چل رہا, سب مل کے صلوات بھیجیے. سیدہ عزاداروں کو جب کرتے ہیں, ابھی تو میں نے آپ کو حدیث تک نہیں سنائی, ایک سلسلہ سند بتایا. سلسلہ سند کیا ہے کہ معصومہ روایت کر رہی ہے اپنی پھوپھی سے, وہ اپنی پھوپھی سے, وہ اپنی پھوپھی سے, اور سب بات. حدیث کیا, ایک حدیث نہیں ہے, یہ جو فاطمیات کی حدیث ہے یہ ایک نہیں ہے. اس سلسلے سے جو جناب معصومہ کو نے سنائی 4 ہے. سب تو اس وقت نہیں سناتا, ایک آج سن لیجیے. ایک بہت مشہور حدیث ہے جو عالم اسلام میں امام جار اللہ زمخشری نے لکھی ہے ہمارے یہاں اس سلسلے سے, اور وہ کیا ہے, اسی سلسلہ سند سے سیدہ نے کہا کہ رسول نے کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. اور یہ صرف اس سلسلہ سند سے یہ حدیث نہیں ہے, صرف اہل سنت کی آئی نہیں ہے, نہج البلاغہ میں مولانا کا خطبے میں بھی یہ فقرہ ہے. امیر المؤمنین نے کہا جلد بازی مت کرنا, علی کے فکرے جلد بازی مت کرنا, گھروں سے لڑنے کے لیے مت نکل پڑنا, صبر کرنا. اگر 3 باتیں تمہارے پاس ہیں, ایک خدا کی وحدانیت پہ یقین, ایک رسول کی رسالت پہ ایمان, اور ایک ہماری ولایت اور محبت پہ ایمان, تو تم بستر پہ بھی مرو گے تو تم شہید ہو. ایک حدیث تو یہ ہے. دوسری حدیث یہ ہے, اب یہ آپ کیسے سمجھیں گے مجھے نہیں پتا, اس لیے کہ حضرت معصومہ روایت کر رہی ہے اور روایت پہنچ رہی ہے جناب سیدہ تک. جناب سیدہ ہفتے میں 2 دن منگل اور جمعرات کو, منگل اور جمعرات ہفتے میں 2 دن حضرت حمزہ کی قبر پہ جاتی تھی زیارت کے لیے, اور حضرت حمزہ کی قبر سے ہی جناب سیدہ نے پہلی تسبیح بنائی تھی قبر کی مٹی سے. تو اس قبر پہ زیارت کے لیے گئی ہوئی تھی, وہاں پر کسی نے بی بی کو سلام کیا اور سلام کر کے ایک سوال پوچھا. بی بی نے اس کا جواب ایک جملے میں دیا, سوال اور جواب آپ کے حوالے. اللہ میں سوال پہ تبصرہ کروں گا, میں جواب کی شرح کروں گا. آپ کے اذان عالیہ کے سپورٹ لفظ یاد رکھیے گا. آنے والے نے سلام کیا اور کہا رسول کی دختر یہ بتائیے کہ علی کے حق پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ نہیں پوچھا ہے کہ علی کے حق ہونے کی کیا دلیل ہے, علی کے حق پر کیا دلیل ہے. اردو آپ بھی سمجھتے ہیں, علی کے حق پر کیا دلیل ہے. ایک جملے میں جناب سیدہ نے جواب دیا, انسیتم یوم غدیر خود, کیا تم بالکل تو مولا بھول گئے. اب تو کئی برس ہو گئے, 4-5 سال ہو گئے, اسے یاد ہوگا اسے نہیں یاد, اب پھر یاد آ جائے گا, لیکن اب چاہتا ہوں کہ میں اس منزل پر آ رہا ہوں. ایک حدیث کیا تم من کو مولا بھول گئے, 2 حدیثیں پہنچ گئی. تیسری حدیث اسی سلسلہ سند سے کہ فرمایا جب رسول معراج پہ گئے تو رسول نے عرش کی بلندیوں پر یہ تحریر دیکھی, یہ تحریر دیکھی, لا الہ الا انا ومحمد الرسولی وایدتہ بعلی. یہ حدیث علماء اہل سنت کے اپنے سلسلہ سند سے. لیکن یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث علماء اہل سنت کے حدیث اپنے سلسلہ سند سے موجود ہے. کیا
عرش کی بلندیوں پہ یہ تحریر دیکھی، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، مصطفیٰ میرا رسول ہے میری طرف سے، اور میں نے مصطفیٰ کی مدد کی ہے علی کے ذریعے. یہ اس سلسلہ سند کی حدیث ہے. اب چوتھی حدیث سنیے، وہ بھی معراج کی ہے. پیغمبر نے فرمایا اسی سلسلہ سند سے، معصومہ کہتی پیغمبر نے فرمایا جب رسول معراج پر گئے، جناب سیدہ بیان کر رہی، جب رسول معراج پہ گئے اور رسول کو جنت کی سیر کرائی گئی، پیغمبر کو جنت کی سیر کرائی گئی، تو ایک بڑا عالیشان قصر تھا. اب اس قصر کی تعریف طویل حدیث ہے. اس قصر کی تعریف، اس کے دروازے کیسے تھے، اس کے چوکھٹے کیسے تھے، اس کے روزن کیسے تھے، اس کی چھتیں کیسی تھی، اس میں روشنیاں کیسی تھی، اس کا تخت کیسا تھا، اس کے ستون کیسے تھے. اور پھر پیغمبر فرماتے میں ایک حجرے سے دوسرے حجرے اور دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے، اور جب آخری بڑے حجرے میں پہنچا تو اس حجرے کے دروازے پر لکھا تھا شیعۃ علی هم الفائزون، علی کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے، علی کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے. اور یہ حدیث بھی علماء اہل سنت کے ہاں اپنے سلسلہ سند سے موجود ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک سلسلہ سند آ رہا اور ذکر کون کر رہا ہے، کس کا ہو رہا ہے؟ معصومہ قم کا. یہ ہے حدیث فاطمیات. فاطمیات اب وہ بات کہنے جا رہا ہوں جو میں نے کبھی جماعت الثانی میں کہی تھی. حدیث فاطمیات کون ذکر کر رہا ہے؟ معصومہ قم. اپنی پھوپھیوں کے سلسلے سے جو سب فاطمہ ہے، آخری راوی کون ہے؟ فاطمہ زہرا. توجہ کیجئے گا، فاطمہ زہرا تو ہمارے مسلک تشیع کے بہت بڑے فقیر، عالم، برجۂ جہانیہ، بانی انقلاب ایران، آقائے سید روح اللہ خمینی نے آل اللہ وقامہ نے اپنی زندگی میں بہت سے شعر کہے. انہوں نے ایک قصیدہ کہا اور وہ قصیدہ دونوں بیویوں کا ساتھ ساتھ کہا. معصومہ قم اور حضرت فضائل پڑھ رہا ہوں. حضرت زہرا ایک مصرع حضرت زہرا کے لیے، ایک مصرع معصومہ قم کے لیے، ایک مصرع حضرت زہرا کے لیے، ایک مصرع معصومہ قم کے لیے. تعریف کرتے کرتے ایک منزل پر آ کر ایک شعر کہتے، چھپا ہوا فارسی بھی موجود، اردو بھی موجود، جاؤ کتابیں پڑھو. وہ کہتے اگر مجھے پاس وحدت نہ ہوتا تو میں کہتا خدا کی دو بیٹیاں ہیں، ایک زہرا ایک معصومہ قم. آپ نے سن لیا، سوال آپ سے اتنا کر رہا ہے کہ اگر آقا خمینی نے یہ کہا کہ اگر مجھے پاس وحدت نہ ہوتا تو میں کہتا کہ اللہ کی دو بیٹیاں ہیں، ایک معصومہ قم ایک زہرا، کیا توحید خطرے میں پڑ رہی ہے؟ دو لمحے کے لیے میں آپ کو روک رہا ہوں. برائے خدوجہ سیدہ زہرا بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہا بلند درتا. دو لمحے کے لیے میں آپ کو روک رہا ہوں. دو لمحے کے لیے ذرا سا چونکہ ذکر آ گیا ہے ایسے عالم کا، فقیر کا، برجۂ جہانیہ کا، تو میں آپ کو ان کی زندگی کے دو واقعات سناتا ہوں. اور یہ سب کے لیے دیکھیے، عالم کی زندگی میں بہت ساری چیزیں لوگوں تک پہنچتی ہیں. یہ ان کی سماعیات میں چھپے ہوئے واقعات ہیں، فارسی زبان میں چھپے ہوئے واقعات. آپ کیا، ایک عالم ہوتا ہے، ایک خطیب ہوتا ہے، ایک ذاکر ہوتا ہے. آپ ذاکر اسے کہتے ہیں جو سوزیوں کے ساتھ لہر پہ پڑھتا ہے، ترقم سے پڑھتا ہے. یہ جو پورے پاکستان میں کراچی کو آپ جب کراچی سے باہر نکلیں گے، حیدرآباد سے لے کے پشاور تک پورے پاکستان میں جو ذاکری پائی جاتی ہے، یہ یہاں کی ایجاد رہی ہے. یہ ذاکری یہاں کی ایجاد نہیں ہے، یہ پاکستان کی برصغیر کی ایجاد نہیں ہے. یہ ذاکری فارسی سے ہوتی ہوئی آئی ہے.
اور فارسی میں اسے روزہ خان کہتے ہیں۔ آج بھی ایران میں بڑے بڑے روزہ خان ہیں جنہیں میں خود سنتا ہوں، جو بہترین قصیدے پڑھتے ہیں اور بہترین مسائل پڑھتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء انہی روزہ خانوں کو سنتے ہیں۔ یہ فارسی میں روزہ خانی تھی۔ روزہ اصل میں کہتے تھے، مذاق کو نہیں، روزے کا مطلب ہے مختل۔ یہاں روزے کا مطلب ہے، چونکہ روزہ الشہداء وہ کتاب تھی فارسی کی جس میں مختل حسین لکھا گیا تھا، تو روزہ خانی کا مطلب تھا مختل پڑھنا یا روزہ الشہداء پڑھنا۔ وہاں سے یہ لفظ ایجاد ہوا۔ فارسی سے یہ ہوتا ہوا آیا ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ہجرت کرتے ہوئے یہاں آئے، تو اس نے مقامی زبان کو اختیار کیا۔ جب یہاں آیا تو سرائکی کے علاوہ پنجابی، اردو، تو پھر یہ ذاکری اس میں، لیکن ہے یہ ذاکری۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف فارسی میں نہیں ہے، یہ ایجاد عربی کی ہے۔ یعنی سے روزہ خانی ایران آئی، فارسی دنیا میں آئی، فارسی سے ہمارے آئی ہے۔ آج تو بہت آسانی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر سب کچھ موجود ہے۔ آپ عرب دنیا کی روزہ خانی اٹھا کے سنیے، بڑے بڑے علماء اسی پوری روزہ خانوں کو سنتے ہیں، وہی فضائل پڑھتے ہیں، وہی مسائل پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو ذاکروں سے مسئلے ہیں۔ قرآن بانی کا جو میں کہہ رہا ہوں اسے محفوظ کیجیے کہ ذاکری کیا ہے، اس کی ذاکری کی عظمت سمجھو۔ تو یہ مختلف علاقوں میں دنیا شیعت میں یہی ذاکری ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس ذاکری میں فضائل ہیں اور مسائل ہیں، اور یہ ہمیشہ ذہن سے پڑھی جاتی ہے، یہ نثر میں نہیں ہوتی۔ اگر اس کی نثر ہوتی بھی ہے تو وہ نثر میں بھی ایک لہر پیدا کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ شعراء کرام، میرے دوست تشریف فرمائے شاعر حضرات، بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے، عوام الناس کو، فرشتہ، ہندیری، قبیر، دیبل، یہ بڑے بڑے شعراء ہیں جو امام کی بس میں آتے تھے۔ آپ سنتے کہ امام نے ان سے مرثیے پڑھوائے، شعر پڑھوائے، نثر میں نہیں پڑھے، تہر میں کبھی نہیں پڑھے۔ امام کی بس میں ان سب نے ترنم سے پڑھے، تہر سے پڑھے، سوچ سے پڑھے۔ تو اب روزہ خان پہنچ گیا حوضہ علمیہ قم میں اور حوضہ علمیہ نجف میں، جو طلباء فقہی اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی دو قسمیں۔ ایک وہ ہے جو فقہ اور اصول فقہ پڑھنے آتے ہیں اور وہی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہے جو فقہ اور اصول فقہ بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ روزہ خان بھی ہے، یعنی وہ ساتھ روزہ خانی بھی کرتے ہیں، وہ فضائل بھی پڑھتے ہیں، مسائل بھی پڑھتے ہیں، آپ کی زبان میں ذاکری بھی کرتے ہیں۔ تو دو طرح کے طالب علم ہیں۔ اب توجہ کیجیے گا، آغائے خمینی کی سوال حیات میں یہ واقعہ چھپا ہوا موجود ہے کہ اگر ایسا طالب علم آتا تھا جو صرف فقہ اور اصول فقہ پڑھتا ہے، درس لیتا ہے، تو وہ سلام کرتا تھا، اس کا جواب دیتے تھے۔ لیکن اگر دوران درس یا درس سے پہلے آغاز موجود ہے اور ایسا طالب علم آ جائے جو ذاکر بھی ہو اور روزہ خان بھی ہو اور پھر دینی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہو، تو وہ اس کے سلام کرنے کے جواب میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ روزہ خانوں کے آنے پہ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں ان ذاکروں کا احترام کرتا ہوں ذکر کی وجہ سے۔ کھول کے جس کے خلاف جو بول رہا ہے بول دیتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھیے کہ ذاکر ذکر کس کا کر رہا ہے، ذاکر ذکر کس کا کر رہا ہے۔ اتنا بڑا وقت کا فقیر پرجہ جہانیہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر احترام کر رہے ہیں ذاکر کا، روزہ خان کا۔ یہ ایک واقعہ ان کی زندگی کا ہے۔ دوسرا واقعہ بھی سن لیجیے، میں واپس آیا ہوں شیئر پر۔ دوسرا واقعہ ان کی زندگی کا یہ اہم ہے کہ جب وہ فرانس میں تھے، فرانس میں کس زمانے میں تھے؟ شاہ جہان کے دور میں، جناب علی کے زمانے میں۔
جب وہ اچھا یہ واقعہ پورا خط ان کا چھپا ہوا موجود ہے، یہ فارسی میں بھی ہے، اردو ترجمہ بھی چھپا ہوا موجود ہے. تو اس زمانے میں کچھ اس قسم کے واقعات ایران میں مجلسوں میں اور محرم میں ہوتے تھے کہ ان واقعات کی تفصیل کسی نے آقا خمینی کو خط میں لکھ کے فرانس میں بھیجی. اب وہ جملے سنیے کہ کیسے واقعات ہوتے تھے. واقعات یہ ہوتے تھے کہ کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے مجلس، بیچ میں سے کوئی اٹھا، اس نے کہا یہ روایت جھوٹ، یہ بات غلط. پوری مجلس میں رہو گرم ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے، کچھ اس کے ساتھ ہو گئے، کچھ اس کے ساتھ ہو گئے. ابھی بتانے کی ضرورت ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. تفصیل آقا خمینی کو کسی نے خط میں لکھ کے دی، وہ خط چھپا ہوا موجود ہے. آقا کا جواب، آقا خمینی کا خط کا جواب آیا اور نے کہا جو ادب مجلس کو ترحم و مرحم کرے. اب جملہ سنیے گا، جو لوگ اٹھتے تھے وہ کہتے کیا تھے، یہ دین میں نہیں ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ اس کے خلاف ہے، یہ غلط ہے. تو آقا خمینی نے جواب دیا کہ جو لوگ مجلس حسین کے ادب کو، تہذیب کو ترحم برہم کرے، ان کا ہماری ملت سے تعلق نہیں ہے. پورا جملہ سن لیجیے، ہماری ملت سے تعلق نہیں ہے. یہ لوگ دین کے خدمتگار نہیں، شاہ کے ایجنٹ ہیں. مطلب آج لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آقا خمینی جیسی شخصیت کا علم کیا تھا، اس لیے کہ ان کی بہت سی کتابیں بھی لوگوں نے پڑھی ہی نہیں، ان کی بہت سی چیزیں لوگوں نے بھی پڑھی نہیں تھی، لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں. تو انہوں نے بتایا کیا شعر کہا ہے، تو شعر پہ روکا. اگر پاس محنت نہ ہوتا تو کہتا. اچھا مجھے بتائیے آقا خمینی نے جو بات کہی ہے کچھ آپ کو یاد آیا کسی اور نے بھی کہی ہے؟ رشتہ آئی ہم زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ. علامہ اقبال کو یاد رکھیے نا، میں آنے والی مجلسوں میں علامہ اقبال کے کئی شعر پڑھنے والا ہوں، یاد رکھیے. رشتہ آئی ہم زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ. ورنہ گردے تربتش کردید میں، سجدہ ورخا کے او آشین میں. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جناب سیدنا کے لیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے پاؤں میں شریعت مصطفیٰ کی بیڑی پڑی ہوئی ہے، ورنہ میں سجدہ فاطمہ کی قبر پہ کرتا.
پہ کرتا تو کیا اگر منقبت کہتے ہوئے فضیلت بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال نے یہ کہہ دیا تو کیا توحید خطرے میں پڑ گئی؟ کیا فضائل اہل بیت کے بیان سے توحید خطرے میں ہے؟ دھیرے دھیرے جا رہا ہوں، جاؤ۔ علامہ اقبال نے تو شعر کہا ہے، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے وہ جائیں صرف یہ دیکھنے کی نیت کر کے کہ امام رضا کے روضے کے قبر کے زری کے ساتھ جو آخری دروازہ ہے، بڑے بڑے علماء اپنی پیشانیاں رضا کی چوکھٹ پہ رکھتے ہیں، تو کیا شرک ہو رہا ہے؟ کیا شرک ہو رہا ہے؟ کیا بدعت ہو رہی ہے؟ کیا رضا کے روضے پر رکھی ہوئی پیشانی کیا نصیریت ہے؟ کیا غلو ہے؟ اور جنہیں نہیں پتا وہ جائے اور فقہا کے فتوے اٹھا کر دیکھیں جو یہاں بیٹھے بیٹھے بیان جاری کر دیتے ہیں لائبریری میں، وہ جائیں اور فقہا کے ہمارے اس وقت کے بہت بڑے سب سے بڑے مرجع جہانیہ آغا سید علی سیستانی، خدا انہیں صحت کے ساتھ زندگی دراز کرے، طول عمر عطا کرے، ان سے پوچھا گیا کہ مقدسات پر جو سجدہ کیا جاتا، مقدسات پر جو سجدہ کیا جاتا، اس سجدے کے بارے میں ایک جملہ چھوٹا سا لکھا ہے انہوں نے، مقدسات پر جو سجدہ کیا جاتا، واپس آ رہا ہوں امام رضا تک، جملہ یاد رکھیے گا، مقدسات پہ جو سجدہ کیا جاتا ہے، تقدیس کی جگہوں پہ جو سجدہ کیا جاتا ہے، وہ مقدسات پہ سجدہ کیا شرک ہے؟ تو انہوں نے لکھا بعنوان شکر خداوندی مانے لدارت۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ تمہیں کیا پتا کہ سجدہ کرنے والا قبر کو سجدہ کر رہا ہے یا خدا کا شکر؟ لقد حبت بہی وحبا بہا لولا ان را برہان ربہ، ایک ارادہ یوسف نے کیا، ایک ارادہ زلیخا نے کیا۔ اگر یوسف خدا کا برہان نہ دیکھ لیتے تو اپنے ارادے کو عمل میں ڈھال دیتے اور ڈر گزرتے۔ تو امام نے کہا کیا ارادہ کیا یوسف نے؟ تو علماء جو بیٹھے تھے مامون کے دربار میں، انہوں نے، اب جملہ یاد رکھیے گا، ان علماء نے جو مامون کے دربار میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا جو ارادہ زلیخا نے کیا تھا وہی ارادہ یوسف نے کیا، جو ارادہ زلیخا نے کیا تھا وہی ارادہ یوسف نے کیا۔ جیسے ہی یہ کہا امام نے کہا وائے ہو تم پر، تم انبیاء سے فحش کی نسبت دیتے ہو۔ اگلا جملہ سنیے، کیا تم یوسف کے دل میں بیٹھے تھے؟
مدین سے حضرت شعیب کے پاس سے جب کلیم اللہ طور پر آیا، پہلی بار آئے، آواز آ رہی تھی، آگ لینے گئے تھے، سردی بہت تھی، زوجہ صاحب تھی، آگ نظر آئی تو پہاڑی پہ چڑھنے لگے، جیسے ہی پہاڑی پہ چڑھے آواز آئی فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ تقریر آج کی تمام ہو رہی ہے۔ موسیٰ جوتیاں اتارو، موسیٰ جوتیاں اتارو، تو مقدس وادی میں آ گئے ہو۔ اور جب اس مقدس وادی میں داخل ہوئے تو درخت سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین۔ مقدس وادی سمجھ میں آ گئی، توحید کی بات ہو رہی ہے نا۔ مقدس وادی میں موسیٰ جہاں آئے ہیں وہاں وحدانیت کی بات ہے نا، لا الہ الا اللہ کی بات ہے، ربوبیت کی بات ہے، الوہیت کی بات ہے۔ موسیٰ مقدس بارگاہ جوتیاں اتار کے آنا، بات پہنچ گئی، آیت پہنچ گئی، اب جاؤ نیت کر کے جاؤ۔ نجف علماء کا شہر بھی ہے، علی کا شہر بھی ہے۔ اگر وہاں کوئی بات غلط لکھی ہوگی یا تو علماء کہیں گے ٹھیک کرو، ورنہ علی خود آپ کے سامنے آ کے کہیں گے ٹھیک کرو۔ اب جاؤ وادی السلام کی طرف سے جب نجف میں گاڑی داخل ہوتی ہے تو جو پہلا سیدرا آتا ہے چیک پوسٹ، اس پہ بڑا بڑا بورڈ لگا ہے جس پہ آیت لکھی ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ آخری جملہ آج کی تحریر کا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ جوتیاں اتار کے آؤ، تم مقدس وادی میں آ گئے ہو، کیا طور پہ آئے ہو یا تم موسیٰ ہو؟ آخری جملہ، موسیٰ جیسا نبی طور پہ آیا تھا، وحدانیت کی بات تھی تو کہا کہ جوتیاں اتار کے آؤ، نجف کے داخلے پہ لکھی ہے اب توحید خطرے میں نہیں ہے۔ آواز میں صلوات دیکھیے۔ دور پہ آواز آ رہی ہے، جوتیاں اتار کے آؤ، نجف کے دروازے پہ لکھا ہوا، جوتیاں اتار کے آؤ۔ آج ہی پڑھ دوں چاہے آدمیوں کے کہنے سے تو نہیں پڑھنے والا۔ اچھا بھائی، کسی وقت پڑھے اور مسجد میں مفاتیح الجنان تو ہوگی، لائیے ابھی لائیے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب جلی راضی ہو، رب جلی
بالوادی المقدس طوى، جوتیاں اتار کے آؤ تو مقدس جگہ پر آ گئے. کیا توحید خطرے میں پڑ گئی؟ آگے بڑھو گے، جاؤ کتابیں دیکھو تحفۃ الامام، مفاتیح الجنان، اور پھر تاریخ تشیع میں زیارتوں کی جو کتابیں لکھی اس میں بڑے بڑے علماء، شیخ کلیلی، توجہ کتاب المذاہب اس میں بھی کافی لگی ہے، شیخ کلیلی، شیخ صدوق، شیخ مفید، ابن قولنیہ، محمد ابن علی مشہدی، علامہ مجلسی، سید ابن طاؤس، شہید اول، سنتے رہیے وہ آتی رہی کتاب، پہلے سنتے رہیے، شہید اول، علامہ مجلسی، سید ابن طاؤس، محدث قمی، امیر المومنین کی 28 سے زیادہ زیارتیں ہیں، لیکن اس میں ایک زیارت ایسی ہے جو سب سے پہلی زیارت ہے ہر کتاب میں. اس کتاب میں آداب زیارت تعلیم کیے گئے. آداب زیارت کیا ہے؟ جب پہنچوں کہ کوفے سے جو لوگ جاتے ہیں وہ ان کو پہلے کوفہ پڑتا ہے، 5 کلومیٹر تو فاصلہ ہے. جب کوفہ نظر آئے، کوفے کی در و دیوار نظر آئے تو یہ دعا پڑھو، یہ جملے پڑھو. جب کوفہ عبور کر کے نجف کے در و دیوار نظر آئے تو یہ جملے پڑھو. جب نجف میں داخل ہو جاؤ اور علی کا روضہ نظر آئے، پہلی نظر پڑے تو یہ جملے پڑھو. جب علی کے روضے کے دروازے میں پہنچو تو یہ جملے پڑھو. اب جس کو یاد ہے کہ سال گزشتہ اسی جگہ، اسی منبر سے، اسی عشرے میں امیر المومنین کی اسی زیارت کے 3 جملے سنائے تھے اور یہ وعدہ کیا تھا کہ چوتھا جملہ کبھی اور سناؤں گا. آج وقت آ گیا تو سنیے. اسی زیارت سے 3 جملے سنائے تھے. اس میں آداب زیارت بھی ہے، لیکن ایک لفظ آئے گا جملے میں، جو چوتھا جملہ آپ سنا رہا ہے اس میں ایک لفظ ہے. اس لفظ کو جملہ سنانے سے پہلے وہ لفظ بتا دو. وہ ہے سعی، سین عین چھوٹی ہے. آپ لوگ جیتے رہو، میں نے کتاب منگوائی تھی تو کچھ کھاتا گیا. سارا کتاب کھانا آ گیا. تو یہ جملے سب نے لکھے، یہ سارے علماء کس وقت کے ہیں؟ جس وقت آپ نجف میں داخل ہو. لیکن اس جملے میں ایک لفظ ہے، پہلے وہ لفظ سمجھئے، سین عین چھوٹی کے صحیح. اچھا ابھی آپ سے پوچھوں صحیح کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کی حج میں ہوتی ہے، حج میں ضرور ہوتی ہے، لیکن تاریخ میں صحیح انبیاء کی تاریخ میں 2 جگہ ہے جو بہت شہرت رکھتی ہے. ایک جناب ہاجرہ کا اسماعیل کے لیے پانی کے لیے دوڑنا، اور ایک حضرت یعقوب کا یوسف کے لیے دوڑنا. دونوں محبت میں ہیں، دونوں شوق میں ہیں. انسان دوڑتا محبت اور شوق میں ہی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ میرا کچھ مزاج ہے کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے اور کچھ ایسے جملے تو مجھے بہت پسند ہے اپنے ذاتی طور پر، تو میں لاکھوں لوگوں نے سنے ہو، لاکھوں بار سنے ہو، میں کہتا ضرور ہوں، دہراتا ضرور ہوں. اسلام پہ دوڑنا واجب ہے، بھاگنا حرام ہے.
گئی تو آج ہی کرو. چاروں طرف 4 بڑی سڑکیں. ان 4 سڑکوں کا کمال یہ ہے کہ آپ ان سڑکوں کے کونے پہ اتریے تو اگر اس کونے پہ اتریں گے مثلا شارع رسول کے تو سامنے آپ کو مولا کا روضہ نظر آئے. اب آدمی پہلی دفعہ گیا ہو تو اس کے ساتھ تو زیادہ ہی ہوتا ہے, لیکن جتنی بار بھی گیا ہو جیسے گاڑی رکتی ہے اور آپ اترتے ہیں تو پہلی نظر مولا کے روضے کی گنبد پہ پڑتی ہے تو جی چاہتا ہے دوڑتے ہوئے پہنچ جائے. جی چاہتا ہے دوڑتے ہوئے پہنچ جائے پر جلدی سے پہنچ جائے. وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو یاد رکھیے گا. اور نہیں, اب میں آپ کو وہ جملے سنا رہا ہوں. یہ ہے مفاتیح الجنان, شیخ عباس قمبی. ترجمہ اس کا پاکستان سے چھپا ہوا, یہ ترجمے والی ہے, یہ بغیر ترجمے والی ہے. یہ جو نیچے رکھی ہے ان کے پاس یہ ترجمے والی ہے, یہ بغیر ترجمے والی ہے. آپ ترجمہ بھی گھر جا کے دیکھیے. علامہ ذیشان اگر جمالی اللہ مصعب نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے, پاکستان میں بھی ترجمہ چھپا ہوا ہے. مولانا محمد الاسلام محمد علی فاضل صاحب نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے, وہ بھی چھپا ہوا ہے. یہ بہت قدیم نسخہ ہے امامیہ کتب خانے کا. سب میں عبارت ایک ہی ہے, ترجمہ ایک ہی ہے. پہلے وہ 3 جملے سنیے جو اسی منبر سے پڑھ چکا ہو تاکہ چوتھا پہنچ جائے. جب علی کے روضے کے پہلے دروازے پر پہنچو, روضے کے پہلے دروازے پر, تو ہاتھ اٹھا کر کہو اللہم لبابک وقفت, پروردگار میں تیرے دروازے پر آیا ہوں. یہ حدیث رسول کی لکھی ہے کہ رسول نے فرمایا یا علی انت باب اللہ, اے علی تو اللہ کا دروازہ ہے, اے علی تو اللہ کا دروازہ ہے. ذرا اپنے بچوں سے یہ پوچھ لوں کہ یہ سارا قافلہ لے کے آپ سب کو لے کے پاشا بھائی کی قیادت میں وہ مجھے بھی لے جائے اور نجف پہ پہنچوں اور وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے میں آپ کو یہ پڑھاؤں اور آپ بھی پڑھیں اور کہیں اللہم لبابک وقفت, پروردگار میں تیرے دروازے پر آیا ہوں. اور پاکستان آ کر میں آپ سے منبر پہ بیٹھ کے یہ کہوں کہ علی سے مت مانگنا, خدا سے مانگنا. اور پھر یاد رکھنا مجھ سے بڑا جھوٹا اور منافق کوئی. جنت یا علی کہنے کے بعد خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد. ایک مولائی جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو, ایک مولائی جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو, 100 گنا بڑھ جاتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد. خدا کے آگے جھوٹ بولنا. علی کے روضے کے دروازے پہ
اس سے بڑا کون جھوٹا ہوگا جو خدا سے جھوٹ بول کر آئے؟ اس سے بڑا منافق کون ہوگا جو خدا سے اتفاق کرے؟ اللہم لبابک وقفتو وبفنائک نزلتو اللہم ان ھذا الحرم حرمک. 3 جملے پہنچ گئے. سن لو سب بھائی اور ایسے سنیں گے آپ کے لیے. پروردگار یہ حرم تیرا حرم، میں تیرے دروازے پر آیا ہوں، میں تیرے دربار میں اترا ہوں. اللہم فتقبل سعی الیک. پروردگار یہ جو میں تجھ تک دوڑتا ہوا آیا ہوں اسے قبول کر. شیخ مفید نے غزوہ ذات سلاسل کی تفصیل میں ولادیات کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولادیات زبن فالموریات بدن فالمغیرات صبح فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود. سڑک پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، صبح دم اٹھ کے دوڑنے کی قسم، ان گھوڑوں کے ٹانگوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، صبح سے اڑنے والی دھول کی قسم. ارے لوگوں کو نجف کیا سمجھ میں آئے گا، علی کے گھوڑے کے سوم سمجھ میں مفسرین کو دیکھیے، تفسیروں کو دیکھیے. آیت ہے ان الانسان لربہ لکنود. یہ انسان اپنے پروردگار سے بڑا حسد کرتا ہے.
تو شیخ مفید نے یہ لکھا ہے کہ ذات سلاسل میں جس شخص نے حسد کیا تھا اس نے علی سے کیا تھا، اور اللہ نے کہا اس سے حسد کیا. یہی بات اس میں ہے کہ جس نے علی سے حسد کیا اس نے خدا سے حسد کیا. جو علی تک پہنچا وہ خدا تک. اور اب جملہ یاد رکھنا مجبوری ہے کہ یہاں پر انگریزی کا ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور اتنے یہ لفظ ایسا ہے کہ آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جسے اس کے معنی نہ پتا ہو. اس کے اس لفظ کو یاد رکھیے گا. دیکھو محشر میں سب کو آنا ہے، ہم بھی آئیں گے، آپ بھی آئیں گے، سب آئیں گے. ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی یہیں بیٹھے ہیں، ہم بھی دیکھیں گے علی کو بائی پاس کر کے کون خدا تک پہنچا. اگرچہ میں چاہتا تو یہ باتیں بالکل آخر میں جا کے کرتا، لیکن میں نے چاہا کہ پہلے پہنچا دوں. آپ کو میرے عشرے کا مزاج پہنچ گیا، آگے بڑھ رہا ہے. ایک جملہ سنایا ہے ابھی آثار اہل بیت. ایک جملہ سنایا ہے، وہ ایک جملہ ہی ایسا ہے. اگر کچھ نہ بھی کسی کے سمجھ میں آئے تو ساری زندگی اسی کو یاد کرتا ہے، اسی فکرے کو یاد کرے، اسی کو سمجھے اور اسی کے سمجھنے میں زندگی گزار دے. جو علی تک نہیں پہنچا وہ خدا تک نہیں پہنچا. کہیں راستے میں تحلیل ہو جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے، رستہ بہت طویل ہے. آؤ جملہ اتار، بس ایک جملہ کہنا ہے اور میں منزل پر آ گیا. نجف کے لیے حکم آ گیا کہ جوتیاں اتار کر آؤ، اور کربلا پہنچتے ہی پہنتے وہ دل نہیں چاہتا. خدا کی آوازوں پہ رحمت نازل، خدا کی آنکھوں پہ رحمت نازل. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے یہی کہا تھا، جب بیان ہوگا تو ذکر کروں گا، یہی کہا ارے یہ وہ زمین ہے کہ جانے اولاد رسول کا خون کہاں تھا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. ہاں، رسول کی اولاد ایک بیٹی ہے رسول کی، اس بیٹی کے بیٹے ہیں فاطمہ، مصطفیٰ کی بیٹی. فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین، اور فاطمہ کی بیٹی زینب، اور زینب کے بیٹے اور محمد. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. علی کی بیٹی زینب، بہت محبت کرتے ہیں حسین،
زینب سے بہت محبت کرتا اور زینب اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا. ایک جملہ آج سن لیجئے، تفصیل آنے والی تقریروں میں، بس یاد رکھیے گا. مقاتل میں، کتابوں میں جناب زینب پہ جو کتابیں لکھی گئی ان میں نور الدین جزائری خزائن زینبیہ ہمیشہ آپ نے سنا، لیکن کتاب میں انہوں نے لکھا کہ یہ بات صرف امام